پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. کن سے کہہ دیجئے؟ اہل کتاب سے کہہ دیجئے، لستم، نہیں ہو تم، علی شیء، کسی چیز پر، یعنی تم کچھ بھی دین پر نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تقیمو، تم قائم کرو، التوراۃ، تورات، والانجیل، اور انجیل، یہاں تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو قائم کرو، یعنی اپنی ذات پر لاگو کرو، اس کو اپنے عمل میں لے کر آؤ. شیء، ان سے مراد یہاں پر دین ہے. تو اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم کچھ بھی دین پر نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التوراۃ، تم قائم کرو تورات کو، والانجیل، اور انجیل کو. جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ رکھو، یعنی جب تک تم اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مطابق عقیدہ اور عمل نہ کرو، تم اصل دین پر نہیں ہو، تم دیندار کہلانے کے لائق نہیں ہو. وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اس سے مراد قرآن ہے. اب تمہارے پاس چونکہ قرآن آ چکا ہے، جب تک تم قرآن کو فالو نہیں کرو گے تب تک تم دیندار کہلانے کے لائق نہیں ہو. تو جب تک ان کے پاس تورات تھی تو اس کو عمل میں لانا تھا، جب تک ان کے پاس انجیل تھی اس کو عمل میں لانا تھا. اب چونکہ فائنل آرڈرز آ چکے ہیں قرآن کی شکل میں، اب اس کو فالو کرنا ہے. تو خلاصہ یہ ہے یہاں تک آیت کا کہ جو بھی قرآن پر عمل نہ کرے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب سے دور ہو گئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا بہت سو کو ان میں سے، ما انزل الیک من ربک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، طغیانی میں اور کفر میں. اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو سرکشی اور کفر میں زیادہ کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا اس چیز سے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یعنی بعض لوگ قرآن پڑھ کر اور سرکش ہو جاتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں. یہ نتیجہ ہے اللہ کی کتاب پر عمل نہ کرنے کا. کون سا نتیجہ؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. جو اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرے گا وہ اس حال کو پہنچے گا. اس سے پہلے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ قرآن جہاں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر کوئی اسے ہدایت کی غرض سے نہ پڑھے تو وہ اسی قرآن سے سرکش ہوگا، اسی قرآن سے کافر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت قرآن کو پڑھنے کی یہ ہے کہ میں اس میں تنقید کروں، اس کی نیت ہدایت کے طلب کی ہے ہی نہیں، وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو نہیں پڑھتا. سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اس قرآن سے ہی بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. بس نیتوں کا فرق ہے. تو دین پڑھنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جن کا قرآن پڑھ کر ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو عمل بڑھتا ہے، ان کے اندر واضح تبدیلی آتی ہے. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناپاکی میں اور بڑھ جاتے ہیں، گمراہی میں اور سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں،
ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو دین پڑھنے والے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جن کا ایمان بڑھتا ہے، اور جتنا جتنا ان کا ایمان بڑھتا ہے اتنا ان کا عمل بڑھتا ہے اور ان میں واضح تبدیلی آتی ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو رجس میں زیادہ ہو جاتے ہیں، اپنی ناپاکی میں زیادہ ہو جاتے ہیں، کفر اور سرکشی میں زیادہ ہو جاتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جیسے تھے ویسے ہی رہتے ہیں، خود پر کوئی اثر نہیں لیتے، کوئی تبدیلی نہیں لاتے اپنی زندگی میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو نہ آپ افسوس کریں کافر قوم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کافروں پر غم زدہ نہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ کیوں ہو جاتے تھے؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ سارے لوگ ہدایت پر آ جائیں، اسلام قبول کر لیں. اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد کیوں ایمان نہیں لاتے؟ یہ غم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آپ افسوس نہ کریں، آپ ان کافروں پر غم زدہ نہ ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مراد ہر دور کے مسلمان ہیں. وَالَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے، یعنی مراد یہود ہیں. وَالصَّابِئُونَ، اور جو صابی ہیں. صابی وہ لوگ تھے جنہیں عام طور پر بے دین سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ان کا اپنا مذہب تھا. وہ یہ کہ اللہ تک رسائی کے لیے وہ کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے. ستاروں اور روحوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور انہی ارواح کو اللہ تک رسائی کا ذریعہ سمجھتے تھے. اسی لیے انہی روحوں کے لیے قربانی اور نذر بھی کیا کرتے تھے. وَالصَّابِئُونَ، اور جو صابی تھے یعنی بے دین تھے، یا آپ ان کو ستارہ پرست بھی کہہ سکتے ہیں. وَالنَّصَارَى، اور جو نصارہ ہیں، عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے. من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر. اس کو یوم آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا. اور یہ دن ہماری اس دنیا کی موت سے شروع ہوگا، اسی لیے اسے والیوم الآخر کہا جاتا ہے. جو ایمان لائے گا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے اچھے. اور عمل صالحا کی ڈیفینیشن ہم آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں. اس میں 2 خاص الخاص چیزیں ہیں. نمبر 1 وہ عمل جو اخلاص پر مبنی ہو، یعنی کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اور دوسری بات کہ اتباع سنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی ہو. جب یہ 2 چیزیں کسی بھی عمل کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تبھی وہ عمل صالحہ بنتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، جو یوم آخرت پر ایمان لائے، اور جو عمل صالحہ کرے، نیک عمل کرے، جو صالح عمل کرے، فلا خوف، تو نہیں کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کن کی صفت ہے یہ؟ اہل جنت کی صفت ہے. فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ آخرت کی نجات کا دار و مدار نہ کسی خاص فرقے سے جڑنے میں ہے، نہ حسب نسب میں ہے، اور نہ انبیاء کی اولاد ہونے میں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار، کس کا دار و مدار؟ آخرت میں نجات کا دار و مدار سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب پر، یعنی قرآن پر،
اور صحیح معنوں میں روز جزا اور سزا پر ایمان لانے اور اس کے بعد انہی عقائد کے مطابق اعمال صالحہ کرنے میں ہے۔ جو بھی درست عقیدہ یعنی توحید اور درست طریقہ یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرے گا تو اسے یہ اجر ملے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو دین کی اصل بنیاد صرف کتاب اللہ ہے۔ اپنے عقیدے اور عمل کو اسی کتاب پر پرکھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اپنے عقیدے اور عمل کو چیک کر لو، کسی خاص گروہ سے تعلق تمہیں بچائے گا نہیں۔ نجات دو ہی چیزوں سے ملے گی، ایک ایمان باللہ والیوم الآخر اور دوسرا وعمل صالحا۔ اور عمل صالحا کو میں نے واضح کیا کہ جو بھی کام کریں گے اللہ کے لیے کریں گے اور طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں جو شخص بھی ہے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی، وہ میرے متعلق سنے اور میری لائی شریعت پر ایمان لائے بغیر مر گیا، وہ جہنمی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ہی اخروی نجات کا سبب ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخروی نجات کا دار و مدار اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ہے۔ یہاں جو ہم نے عمل صالحہ کی بات کی، جس میں ہم نے اخلاص کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ عمل صالحہ کی ڈیفینیشن میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک کہ وہ عمل اخلاص پر مبنی ہو اور دوسرا اتباع سنت ہو۔ یہ جو اخلاص ہے، کوئی بھی کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا اور اس میں کوئی بھی دوسری غرض شامل نہ ہو، اس بات کی کوشش کرنا، آپ کو پتہ ہے اپنی نیت کو خالص رکھنا اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ تھوڑی سی بھی ریاکاری اگر ہمارے عمل میں آ جائے، اللہ اس کو شرک کہتے ہیں اور شرک معاف نہیں ہوگا۔ شرک سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا بخاری میں آتی ہے، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس شرک سے جو میں نے جان بوجھ کے کیا، اور میں معافی مانگتی ہوں اس سے جو میں نے لا علمی میں کیا۔ مراد شرک ہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے بوجھتے جو شرک ہو گیا، اللہ تو اس کو بھی معاف کر، اور جو لا علمی میں کیا پتہ ہی نہیں تو اس سے بھی معاف کر۔ یہاں اخلاص کی بات ہوئی تو جب ہم اللہ کے لیے خالص ہو کر کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس دوران ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہمیں ہمارا کوئی محسن بتاتا ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اگر آپ اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ واقعی اخلاص پر مبنی کام کر رہے تھے۔ لیکن اگر آپ اپنی غلطی نہیں مانتے ہیں، حالانکہ غلطی ہوتی ہے، تو کیا پتہ چلتا ہے اس سے کہ وہ عمل اخلاص پر مبنی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی عمل اخلاص پر مبنی ہو اس میں کبھی بھی انا، ضد اور آڑ آئے گی نہیں۔ عمومی طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ہماری غلطی کوئی بتائے تو ہم مانتے نہیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ بہت نقصان دہ۔ غلطی کو مان لینا گو کہ مشکل بات ہے، مشکل چیز ہے، لیکن
اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے. اور غلطی کو نہ ماننا گو کہ آسان ہے اور اس میں عزت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمارا بہت نقصان ہے. ایک بیمار شخص جو یہ مانے ہی نہ کہ میں بیمار ہوں تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. ڈاکٹر بھی اس کو کہے کہ آپ بیمار ہیں پر وہ کہے میں کوئی بیمار نہیں، تو ڈاکٹر بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا. تو یہ ریاکاری اور دکھاوا جو ہے نا، اس سے خود کو بچانا ہے، اخلاص پر مبنی کام کرنا ہے. کوئی تنقید کرے، کوئی آپ کو شرمندہ کر دے، کوئی آپ کی تحقیر کر دے، کوئی آپ کو اپنی واقعی کی جانے والی غلطی بتا دے، آپ چلتے رہیں، یہی اخلاص ہے. ہم بات کر رہے تھے ریاکاری اور دکھاوے کی. یہ تو اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جس سے بڑے بڑے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. اسی لیے عمل صالحہ کی بات ہوئی کہ اخلاص پر مبنی عمل ہونا چاہیے. اچھا، بعض دفعہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے کوئی عمل شروع کرتے ہیں اور پھر آگے چل کے اس کام میں ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے اور اس میں دوسرے مقاصد اور مفادات شامل ہو جاتے ہیں. اگر اس بات کا احساس ہو جائے، فوراً سے اللہ سے معافی مانگیں، فوراً سے اپنے اس غلط عمل کو چھوڑ دیں اور اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں، ورنہ ساری محنت برباد ہے، ساری کی ساری محنت برباد ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان کیا چاہتا ہے؟ پہلی کوشش کیا ہے اس کی ہمارے لیے؟ پہلی کوشش شیطان کی آپ کے لیے یہ ہوتی ہے کہ آپ وہ نیک کام کریں ہی نہ. پہلے تو وہ آپ کو اس نیک کام سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ آپ ایمان والے ہیں، آپ اس نیک کام کو کرنے کی پھر کوشش کرتے ہیں. تو جب اس کو یہ پتا چل جاتا ہے نا کہ آپ باز نہیں آنے والے اس نیک کام سے، آپ نہیں رکنے والے اس نیک کام سے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کا نیک عمل ضائع ہو جائے، اس کی کوالٹی ڈاؤن ہو جائے. بالفرض شیطان کو یہ پتا ہے آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، تو وہ آپ سے نماز نہیں چھڑوائے گا، وہ آپ کی نماز کی کوالٹی کو خراب کروائے گا. کھلا دشمن ہے، پریشان تو کرے گا. اور سب سے پہلی چوٹ اس کی اخلاص پر ہوتی ہے. بڑے بڑے نیک عمل کروائے گا، بڑے بڑے نیک عمل، اور خود سپورٹ بھی کرے گا. آخر میں جو آپ عمل کریں گے نا، اس میں ریا کروا دے گا. جتنا بھی عمل جمع کیا تھا سب برباد. تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے جس میں شیطان کے حملوں کے بارے میں بہت وضاحت سے بیان کیا گیا. اس میں ایک بات میں پڑھ رہی تھی کہ شیطان کتنے نیک کاموں میں ایمان والے کی مدد کرتا ہے، اور آخر میں جو نیک عمل وہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس میں ریاکاری کو شامل کروانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ جتنے بھی نیک عمل اس نے پہلے کیے وہ سب دھل جائیں، برباد ہو جائیں، ضائع ہو جائیں. جتنے بھی نیک اعمال آپ کرتے ہیں اللہ کے لیے کیجیے، کسی انسان کے لیے مت کریں. اگر آپ کی نیت میں کسی بھی طرح کی خرابی ہو گئی، وہ عمل ضائع ہے. پھر یہ کہ اللہ کے لیے خالص ہونے میں یہ بھی ضروری ہے کہ اجر صرف اللہ سے چاہیے، کسی اور سے نہیں چاہیے. اللہ کے لیے خالص ہو کر عمل کرنا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد البتہ تحقیق اخذنا لیا ہم نے میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے. عہد سے مراد یہاں پر بندگی کا عہد ہے. وارسلنا اور بھیجے ہم نے الیہم ان کی طرف رسولن کئی رسول. کلما جب کبھی جاءہم آیا ان کے پاس رسول کوئی رسول بما ساتھ اس کے جو لا تہوا انفسہم نہیں پسند کرتے ان کے نفس، یعنی رسول کی تعلیمات ان کی مرضی کے خلاف تھیں. فریقاً کذبوا ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ کو یقتلون وہ قتل کرتے تھے. انبیاء کے ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا.
یہاں بنی اسرائیل کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے بندگی کا عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا، اور عہد کو توڑنا آخر میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور قتل کیا۔ انبیاء جو بھی تعلیمات لائے تھے وہ ان کی مرضی کے خلاف تھیں۔ ان کا دین صرف اپنی خواہشات کی پیروی تھا، جو حکم خواہش پر مبنی ہوتا اس کو یہ کر لیا کرتے تھے، اور جو حکم خواہشات کے خلاف ہوتا اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ خواہش نفس کی پیروی میں اس حد تک بڑے ہوئے تھے کہ انبیاء کو جھٹلاتے اور یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بندگی کا عہد لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت انہیں عطا کی ہے، لیکن اس قرآن کا جو حکم ان کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے یہ اس کو کر لیتے ہیں، اور جو خواہش کے خلاف ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی بات کر کے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے وعدے کو پورا کرنا ہے، تبھی نجات ملے گی۔ وَحَسِبُوا، اور انہوں نے سمجھا۔ کنہوں نے سمجھا؟ بنی اسرائیل نے سمجھا کہ ہم کیسے بھی گناہ کر لیں، خواہ انبیاء کا قتل ہی صحیح، چونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، اللہ ہمیں کوئی سزا نہیں دے گا۔ وَحَسِبُوا، اور انہوں نے سمجھا، یعنی اس کام کے بعد، تکذیب اور قتل کے بعد، اللہ کے نہ تکونا ہوگا فتنتن، کوئی فتنہ۔ فتنہ بمانا عذاب ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ ہم جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کر لیں اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا، اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ فَعَمُوا، تو وہ اندھے بن گئے، وَصَمُّوا، اور بہرے ہو گئے، یعنی وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے تھے، حق کو سن نہیں سکتے تھے۔ حق سے اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے ان پر بلا نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے سزا نازل ہوئی۔ ثم، پھر تاب اللہ، مہربان ہوا اللہ، علیہم، ان پر، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا۔ ثم، پھر عمو، وہ اندھے بن گئے، وصمو، اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، بہت سے ان میں سے۔ اب دیکھیں دوبارہ عمو و صمو کے الفاظ آ رہے ہیں، حالانکہ پہلے فعمو و صمو کے الفاظ آ چکے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو بار یہ الفاظ کیوں آئے ہیں؟ بنی اسرائیل سمجھے تھے کہ ان کے غلط عقیدے کے باوجود، ان کے غلط اعمال کے باوجود کوئی سزا ان پر مرتب نہیں ہوگی، لیکن اصول الہی کے مطابق یہ سزا ان کو دی گئی۔ یہ حق دیکھنے سے مزید اندھے اور حق سننے سے مزید بہرے ہو گئے، اور توبہ کے بعد پھر یہی عمل انہوں نے دہرایا، تو اس کی وہی سزا دوبارہ ان کو دی گئی۔ آپ دیکھیے تو آیت کے ابتدا میں فعموا وصموا آیا، اور پھر دوبارہ سے ثم عموا وصموا آیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ دو بار کیوں کہے گئے؟ بنی اسرائیل یہ سمجھے تھے کہ ان کے غلط عقیدے کے باوجود، ان کے غلط اعمال کے باوجود، یعنی تکذیب انبیاء یا قتل انبیاء کے باوجود اللہ ان کو سزا نہیں دے گا، لیکن اصول الہی کے مطابق ان کو سزا دی گئی۔ یہ حق دیکھنے سے اندھے رہے، یہ حق کو سننے سے بہرے رہے، پھر انہوں نے توبہ کی، لیکن توبہ کے بعد پھر یہی عمل انہوں نے دہرایا۔ کون سا عمل؟ تکذیب انبیاء اور قتل انبیاء۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ وہی سزا دی۔
واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے بما ساتھ اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں. یہاں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ خواہش نفس کے پیروکار تھے اور اللہ کے احکامات کو جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتے تھے پرے کر دیتے تھے، ان پر عمل نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی ایسا عمل جو ان کی خواہش کے مطابق ہوتا تو وہ کر لیتے تھے، اور اپنی ان نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ان کو سزا نہیں دے گا. یہ اندھے بنے رہے، یہ بہرے بنے رہے، یعنی حق سے اندھے اور بہرے بنے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر سزا نازل کی. ان کی سزا کے بارے میں آتا ہے کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے ان کی مسجد اقصیٰ کو جلا ڈالا، ان کے اموال لوٹے اور ان کی اکثریت کو غلام اور لونڈی بنا کر بابل لے گیا. بابل عراق کا شہر ہے، وہاں لے گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بخت نصر کی غلامی سے نجات دی اور انہوں نے اپنی حالت سدھاری، یعنی انہوں نے توبہ کی اور کچھ عرصے تک ٹھیک رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کی دینی حالت بگڑتی رہی. ان کے درمیان انبیاء آتے رہے، یہ ان کو جھٹلاتے رہے. کچھ انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا، جن میں سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام. یہاں تک کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تو وہ حق کو قبول کرنے سے پھر اندھے اور بہرے ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور رومانیوں کے ہاتھوں ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کا سرکشی میں 2 مرتبہ اندھے اور بہرے ہونے کا ذکر کیا ہے، اور دونوں مرتبہ ان کو سزا دی. ایک مرتبہ ان کو برباد کیا بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری مرتبہ ان کو برباد کیا رومانیوں کے ہاتھوں. اب کوئی شخص اندھا بہرا بن جاتا ہے، یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی کتاب سے دور ہو، اللہ کی تعلیمات سے دور ہو اور غلط کام کرے اور اچھی امیدیں رکھے. جب اللہ کی کتاب سے کوئی بھی دور رہے گا تو لازمی لا علمی آئے گی. اچھا، کچھ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن وہ جاننا نہیں چاہتے. کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کی کتاب پڑھنی ہے، اس کو عمل میں لانا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. دونوں طرح کے لوگ ملتے ہیں. ایک تو بالکل لا علم، کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ دین کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، لیکن وہ جاننا نہیں چاہتے. کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ جانیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. اب کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اگر عمل نہیں کر رہا تو سزا ملے گی. عمل نہ کرنے والے کو سزا مل کر رہے گی. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں.